آج ہم پڑھیں گے رائنیا السٹریٹنگ ویسکولر آرگنائزیشن، یعنی رائنیا کے جو پلانٹ ہیں ان میں ویسکولر آرگنائزیشن شو ہوتی ہے، یہ ڈسکس کرنا ہے۔ السٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے شو ہونا، ویسکولر آرگنائزیشن یعنی جو ویسکولر ٹیشوز ہیں جس میں کہ زائلم اور فلوئم شامل ہیں، تو وہ پراپرلی آرگنائز ہیں کہ نہیں ہے رائنیا کے پلانٹ میں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو رائنیا کنگڈم پلانٹی کی فیملی رائنیسی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کی جینس ہے رائنیا۔ تو یہ جو رائنیا کے پلانٹس ہیں یہ جس جینس سے بلونگ کرتے ہیں وہ جینس کیا ہے؟ وہ فوسلائزڈ ہے۔ تو فوسل کسے کہتے ہیں؟ پریزروڈ ریمینز، یعنی پہل جو اینیملز اور پلانٹس کی ڈیتھ ہوئی ان کو خاص طریقوں سے سٹور کیا گیا، پریزرو کیا گیا بعد کی سٹڈیز کے لیے، تو ان کو کہا جاتا ہے فوسلز۔ تو اگر ہم بات کریں رائنیا کی تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو رائنیا کی سپیشیز ہیں وہ پہلے کہیں ایگزسٹ کرتی تھی، اور اب جو سٹڈی کیا گیا جو مطلب یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر ویسکولر آرگنائزیشن تھی، تو وہ سائنٹسٹ نے سٹڈی کیا رائنیا کے پلانٹس کے فوسلز سے۔ تو رائنیا ویسکولر پلانٹ تھا جس کے اندر ویسکولر ٹیشوز یعنی زائلم اور فلوئم موجود تھے۔ تو اگر ہم پلانٹ باڈی کی بات کریں تو رائنیا کی پلانٹ باڈی کیسی تھی؟ سمپل شوٹس تھیں اس کی پلانٹ باڈی میں، اور سمپل شوٹس کیسے تھی؟ جو کہ فورک کر رہی تھی دو میں۔ فورکنگ انٹو ٹو کا مطلب ہے کہ جیسے یہ ایک ہے اس سے دو بن رہی ہیں، یہ ایک ہے اس سے دو برانچز نکل رہی ہیں، اس طرح کرتے کرتے پورا یہ شوٹ سسٹم تھا جو کہ رائنیا کی پلانٹ باڈی کو بنا رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو رائنیا کے پلانٹس تھے یا رائنیا کی سپیشیز میں لیوز، سیڈز اور فلاورز وغیرہ موجود نہیں تھے۔ تو اگر ہم بات کریں ایرا کی یا یہ کس زمانے میں یہ پلانٹس ایگزسٹ کرتے تھے، تو یہ ڈیوونین پیریڈ کے ویسکولر پلانٹس تھے۔ تو ڈیوونین پیریڈ کون سا تھا؟ ڈیوونین پیریڈ تھا تقریباً آج سے 416 ملین سے لے کے 358 ملین ایئرز اگو والا جو زمانہ تھا، پرانا جو زمانہ تھا، یعنی اتنے ملین سال پرانا جو ایرا تھا، جو دور تھا، وہ ڈیوونین پیریڈ تھا۔ تو اس دور کے جو ویسکولر پلانٹس تھے، یعنی بہت جو انیشلی ویسکولر پلانٹس کی جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس کی جو جینس تھی وہ کون سی تھی؟ رائنیا۔ تو سائنٹسٹس کی سٹڈیز نے یہ بات شو کی کہ جو رائنیا کی جو سپیشی ہے رائنیا گوین ووینی سپیشی، تو اس ٹائم پہ یہ جو سپیشی تھی یہ ایک خاص قسم کے پلانٹ کے لیے سپوروفائٹ جنریشن تھی۔ سپوروفائٹ جنریشن کون سی جنریشن ہوتی ہے؟ ڈپلوئڈ جنریشن ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیوونین پیریڈ میں کس پلانٹ کے لیے سپوروفائٹ جنریشن تھی؟ ویسکولر پلانٹس تھے اس وقت کے جو کہ فری سپورنگ تھے، یعنی سپورز پروڈیوسنگ تھے، اور لینڈ پلانٹس تھے یعنی زمین پہ رہنے والے پودے تھے جن کی جو سپوروفائٹ جنریشن تھی وہ کون سی تھی؟ رائنیا گوین ووینی۔ تو جب ان پلانٹس کے انیٹومیکل فیچرز کو دیکھا گیا، یعنی انٹرنل سٹرکچرز پہ ڈیٹیل سٹڈی کی گئی، تو انہوں نے یہ شو کیا کہ اس طرح کے جو ویسکولر پلانٹس تھے وہ برائیوفائٹس یعنی جو نان ویسکولر پلانٹس تھے ان سے کافی زیادہ حد تک ایڈوانس تھے۔ تو ایڈوانس کا جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ترقی کے لیے یا پروگریس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ان کے جو خصوصیات تھیں وہ برائیوفائٹ سے زیادہ بہتر تھیں۔ تو رائنیا گوین ووینی کی جو سپیشیز ہیں وہ کس کی ممبر تھی؟ وہ ایسے گروپ کی ممبر تھی جو کہ سسٹر گروپ تھا۔ وہ کس کا سسٹر گروپ تھا؟ کن پلانٹس کا سسٹر گروپ تھا؟ وہ سسٹر گروپ تھا تمام یو ٹریکیوفائٹس کا، ٹریکیوفائٹس جس کے اندر ویسکولر پلانٹس شامل تھے، اور وہ ویسکولر پلانٹس بھی جنہیں آج ہم ماڈرن ویسکولر پلانٹس کہتے ہیں، تو وہ سارے ان یو ٹریکیوفائٹس کے گروپس میں شامل تھی۔ تو جو رائنیا گوین ووہینی ہے یہ اس گروپ کا پارٹ تھے۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ جو ایوولوشنری پیریڈ تھا، یعنی جیسے جیسے کیریکٹرسٹکس جو ہیں یا خصوصیات جو ہیں وہ پودوں کے اندر زیادہ بہتر ہوتی گئیں، تو ایوولوشنری ٹائم میں جو یہ والی سپیشیز ہیں ان کے اندر ویسکولر جو ٹیشو تھا وہ گرو کر گیا تھا، اسی لیے ان کو اس گروپ میں رکھا گیا جو کہ آج کے ماڈرن ویسکولر پلانٹس کے بالکل کلوز ریلیٹو تھا۔ سسٹر گروپ کا مطلب ہے بالکل اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اس گروپ سے ملتی جلتی تھی۔ تو اگر ہم ان سپیشیز کا انٹرنل سٹرکچر دیکھیں کہ ویسکولر ٹیشو دیکھنے میں کیسے نظر آتا تھا ان پلانٹس کے اندر یا کیسے آرگنائزڈ تھا، تو اس کے لیے ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں۔ تو یہاں
یہاں پہ رائنیا کا ٹرانسفر سیکشن شو کیا گیا ہے. ٹرانسفر سیکشن یعنی پلانٹ کو اس طرح سے کاٹ کے اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے جب رکھا گیا تو اس کے اندر جو ویسکولر بنڈلز تھے وہ اس طرح سے ارینج تھے. اگر ہم دیکھیں تو ایکس کا جو مطلب ہے وہ شو کر رہا ہے زائلم کو. تو زائلم جو ایک ویسکولر ٹیشو ہے اس کا کام کیا ہے؟ واٹر کی ٹرانسپورٹ کرنا. اور پی جو ہے، پی جو لیٹر ہے وہ شو کر رہا ہے فلوئم ٹیشو کو. تو زائلم کی طرح فلوئم بھی ایک ویسکولر ٹیشو ہے، لیکن فلوئم کا کیا کام ہے؟ فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرنا. اسی طرح یہاں پہ باقی کے پارٹس بھی شو کیے گئے ہیں، جیسا کہ انر کارٹکس آئی سی لیٹر سے شو کیا گیا ہے. او سی کا مطلب آؤٹر کارٹکس، سی کا مطلب کیوٹیکل یعنی یہ جو باہر کی لیئر ہے یہ، اور ای فار ایپیڈرمس یعنی یہ ایپیڈرمس اور کیوٹیکل جو ہیں یہ پروٹیکٹیو لیئرز تھیں. اور کارٹکس کیا ہے؟ کارٹکس میں خاص قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں تو جن کا کام ہے ٹرانسپورٹ کر. کس چیز کی ٹرانسپورٹ کرنا؟ میٹیریل کی ٹرانسپورٹ کرنا سینٹرل سلینڈر تک. یعنی یہ جو سینٹرل سلینڈر یہ والا پارٹ ہے جس میں کہ زائلم اور فلوئم والے پارٹ شامل ہیں، تو یہاں تک میٹیریل کی ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کارٹکس کرتا ہے. تو اس طرح سے رائنیا جو کہ فوسل پلانٹ ہے اس کے اندر ویسکولر ٹیشو آرگنائزڈ ہوتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا رائنیا ایلسٹریٹنگ ویسکولر آرگنائزیشن کے بارے میں.